آج ویو 360 میں پاکستان کے عام انتخابات میں 2 دن باقی، فیورٹزم اور دھاندلی کے نعرے ایک بار پھر گردش میں۔ ایسے ماحول میں اے آئی ٹیکنالوجی کا منفی استعمال عوامی رائے پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا استعمال اب مختلف طریقوں سے ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا۔ تعلیم سے لے کر تفریح تک اور دفاع سے لے کر سیاست تک ہر جگہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ لیکن اب شہریوں کی پرائیویسی، انسانوں کی صحت اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں اس عمل دخل پر کچھ تشویش پائی جاتی ہے۔ لیکن کئی شعبوں میں لوگ اس ٹیکنالوجی کے استعمال پر اور اس کی مدد سے ملنے والی کامیابی پر مطمئن بھی ہیں، جیسے میڈیسن کی تیاری اور انسانی فلاح کے لیے اس کا استعمال۔ اس سال جب دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک میں انتخابات ہو رہے ہیں تو ایک عام خدشہ مصنوعی ذہانت کے استعمال سے دھاندلی کرنا یا سوشل میڈیا میں عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کا ہے۔ اس کے استعمال سے جھوٹی اور بے بنیاد معلومات کی تیاری پر بھی عمومی خدشات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ آج کے شو میں اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا مصنوعی ذہانت کا استعمال آزاد اور شفاف انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ ہے یا اس کا فائدہ کسی سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے، اور اگر معاشرے کے کسی طبقے کو اس پر تشویش ہے تو ایسا کیوں ہے؟ پاکستان میں آئندہ انتخابات کے بارے میں بہت سی خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے دسمبر میں ایک آن لائن جلسہ کیا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی گئی ایک ویڈیو بھی نشر کی گئی۔ اس کے بعد عمران خان کی بعض آڈیوز بھی سامنے آئیں جن میں سمجھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ ایک بین الاقوامی جریدے میں چھپے عمران خان کے آرٹیکل کو بھی اے آئی ٹیکنالوجی کا نتیجہ بتایا گیا۔ ان ویڈیوز، آڈیوز اور آرٹیکل کے بعد تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ ایسے پیغامات انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان سے سیاسی مخالفین کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ عاصم علی رانا کی رپورٹ۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے میں اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف۔ پاکستان تحریک انصاف نے 19 دسمبر کو ایک آن لائن جلسہ کر کے سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس ورچوئل جلسے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی عمران خان کی ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی عمران خان کی کچھ اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئیں۔ پھر خود عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ دی اکانومسٹ میں چھپنے والا ان کا متنازع آرٹیکل اے آئی کی مدد سے ہی لکھا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی ویڈیوز کے جواب میں ان کے سیاسی مخالفین کی طرف سے عمران خان کی آواز اور تصویر پر مبنی بعض منفی پروپیگنڈا والی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئیں۔ اس صورتحال سے یہ تشویش سامنے آئی کہ اے آئی کا غلط استعمال انتخابات کے نتائج کو متاثر کر سکتا ہے۔ فیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اور عام عوام کے لیے خصوصاً بہت زیادہ مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو اس چیز کی ٹیکنالوجی کی بالکل سینس نہیں ہے۔ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے پاس میڈیا کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے، کیونکہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹ کیا گیا سنتھیٹک میڈیا، اس کی سوفسٹیکیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ اس کو اگر اس کا آپ ڈیپ فورینزک انالیسس نہ کریں تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ اے آئی ٹیکنالوجی سے متعلق پاکستان میں اب تک کوئی باضابطہ قواعد نہ ہونے کے باعث اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی غلط معلومات کی روک تھام بھی ایک چیلنج ہے۔ پاکستان میں شرح تعلیم کم ہونے اور انٹرنیٹ تک محدود رسائی کے باعث ماہرین کی رائے میں یہ چیلنج اور بھی بڑا ہے۔ پاکستان ہی نہیں، جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی اے آئی کی ٹیکنالوجیز کا سیاست میں استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت میں اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی وزیر اعظم نریندر مودی کی علاقائی زبانوں میں گانوں کی ویڈیوز عام ہوئیں۔ دوسری جانب حال ہی میں بنگلہ دیش میں ہونے والے عام انتخابات سے متعلق ایک سکینڈل سامنے آیا۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں انتخابات سے پہلے عوامی رائے کو متاثر کرنے کے لیے حکومت کے حامی میڈیا ادارے اے آئی سے بنی جھوٹی ویڈیوز اور دیگر مواد کی تشہیر کرتے رہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ اس کا استعمال منفی ہوتا ہے یا مثبت، اے آئی کی ٹیکنالوجی ایک حقیقت ہے جس کا استعمال صرف بڑھ ہی سکتا ہے۔ عاصم علی رانا، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انتخابی سرگرمیوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال پہلے بھی ہو چکا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی میں ہونے والی تبدیلیاں الیکشن کیمپینز میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں خدشات پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی میدان میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کس سطح پر ہو رہا ہے اور کیا اسے استعمال کرنے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی نگرانی کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ہے سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں۔ 10 پرانے لوگ بیٹھ کے جو مرضی حکمت عملی بنائے، یہ جو 5-7 نوجوان جنہوں نے بیٹھ کے یہاں ڈیجیٹل میڈیا کے اندر رات کو انقلاب لے کے آنا ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے آپ کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے JUI نے اپنا ڈیجیٹل میڈیا یونٹ جو ہے اس کو لانچ کیا ہے۔ کیوں؟ اس مذہبی جماعت کا کیا کام تھا؟ یہ تو کبھی اس طرح کی چیزیں سوچتی نہیں تھی۔ اب ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے۔ مریم کا اپنا ہے، PMLN کا ہے، پیپلز پارٹی کا نے بھی اپنا بنا لیا ہے۔ تو ہر سیاسی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ہماری الیکشن اسٹریٹجی جو ہے، جو پرسپشن کی اسٹریٹجی جو ہے، جو ہمارے امیج کی وہ ہے، وہ ساری بنتی ہی اس کے ذریعے۔ AI بیسڈ کیمپینز ہیں، یہ سب سے پہلی تو بات ہے کہ نیو ڈائمینشن میں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کا سوشل میڈیا آ جاتا ہے، جس کے اوپر آپ کی کوئی جو ٹریڈیشنل کیمپینز ہیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ نے رسپانس دیکھنا تو وہ بھی آپ نے پرائمرلی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا سینٹیمنٹ انالیسس کر کے لوگ کیا بات کریں، ان کا فیڈ بیک کیا آپ کا۔ تو پہلی تو بات ہے آپ کو جہاں آؤٹ کم مل رہی ہے آپ نے ان پٹ بھی وہیں پہ دینی ہے۔ جو کیمپینز ہیں وہ ڈیجیٹلی ہونی ہی ہونی ہے۔ پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا جس سے ہم عورتیں کو بلا سود قرضے دیتے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت شاندار ہے پاکستانیوں کا۔ وہ ذرا نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ جلدی پکڑتے ہیں، کیچ کرتے ہیں پروپیگنڈا کے طور۔ ایسے سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ وہ آپ کو بنا کر دکھا دیں گے اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ امیڈیٹلی ٹھیک۔ اب دیکھیں نا ایک فیک نیوز آتی ہے، 15 منٹ کے بعد پتہ چلتی ہے کہ یہ خبر غلط ہے، 15 منٹ کے اندر ہی وہ لاکھوں کے اندر شیئر ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اگر ہم کہیں کہ جو ابھی کرنٹ AI کا یوز ہے یہ ہماری اوورال کیمپینز کا، اس کی پازیٹیوٹی کا اور نیگیٹیو کا حصہ بنتا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اس میں لوگ اس میں تمام طرح کے گینز لینے کو یوز کرتے ہیں اپنی امیج کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسروں کو ملائن کرنے کے لیے، which is unfortunate but that is happening۔ آپ اگر مجھے ملٹیپل ایک امیجز دیتے ہیں، فار ایگزامپل مڈ جرنی کا ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ اس کو امیج دیتے ہیں تو اس امیج کے آپ کے ملٹیپل ویریئنٹ آپ کو جنریٹ کر دیتا ہے، رائٹ۔ اسی طرح سے ایک اور ریسرچ کمیونٹی ہے، ان کا ایک سافٹ ویئر جس کو رن وے کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو ملٹیپل امیجز دیتے ہیں تو ان سے ایک وہ لائیو ویڈیو بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی چیزوں کو پازیٹیولی یوز کریں اپنے فائدے کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا سپورٹنگ مٹیریل بن جائے گا۔ لیکن اگر جب اس کو کمبائن کر کے آپ اس کو نیگیٹو پرومپٹ دیں گے اور کسی کو ملائن کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں 85، 88، 90، 93 کے الیکشن کی بات کروں تو کوئی PTV ہوتا تھا، وہاں کون سی کیمپین چلتی تھی، تو لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے ساری چیزیں کرنی پڑتی تھیں۔ اب تو یہاں پر آپ جو ہے سچ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے کیمپین کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کی نجی معاملات میں بھی جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور یہ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے اس طرح کے میڈیا سیل بنا دیے ہیں سوشل میڈیا کے اندر اور وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اوپینین میکنگ کے اندر آپ ایفیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا جی اس ڈیجیٹل میڈیا کے کانٹیکس میں، وہ یہ کہ جو یہ ریگولیٹ نہیں ہے، یہ ایک مادر پدر آزاد ہے۔ کانٹیکسچلائز کی انویسٹیگیٹو جرنلزم میرا کام ہے۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جو بڑی ایزیلی آپ کو جج کر کے دے سکتی ہیں کہ آپ کا یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کی اوریجنل نہیں ہے، آپ کی جو رائٹ نا، انلیس کہ آپ دونوں ہی فیک کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اوریجنل کو کریں گے یا فیک کے ساتھ، یو کین ہیو اے ویری ہائی کانفیڈنس کہ یہ آپ کی اوریجنل نہیں ہے آپ کی۔ یہاں سے اس کو مکس کیا گیا ہے۔ ہمیں پراپر فریم ورک لے کے آنا چاہیے، گورننس میکنزم لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم اس کے بینیفٹس کو سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اس کے نقصان جو ہیں، اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں، ان سے ہم بچ سکیں۔ پاکستان کے انتخابات میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاذب ظہیر، مصنوعی ذہانت کے ماہر ہیں۔ جاذب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاکستان کے انتخابی عمل میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟ جی تھینک یو فار شیئرنگ دس بیک گراؤنڈ اینڈ جو ساری چیزیں ہم نے ابھی تک سنی ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے کانٹینٹ کریٹ ہو سکتا ہے، مس انفارمیشن کیمپینس چل سکتی ہیں۔ جیسے کہ اپنی ساری ایگزامپلس دیکھیں، اگر آپ نے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہو تو آپ اس کے مطابق کانٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہم پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں اینڈ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ باقی دنیا میں الیکشنز کس طرح امپیکٹ ہوئے ہیں اے آئی سے۔
تو اس میں 2016 میں تو بہت فیمس کیس ہے کیمبرج انالیٹیکا کا. وہاں پہ یہ پرسیپشن ہے کہ رشین ہیکرز نے امریکن ووٹرز کو انفلوئنس کیا اس کیمپین میں بائی اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ پیپل کے فیک ویڈیوز کے تھرو, مس انفارمیشن کے تھرو ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے, اور اس کا ایک امپیکٹ ہوا. اینڈ جنرلی یہ پرسیپشن ہے کہ بہت ساری الیکشنز میں یہ ہو سکتا ہے, چاہے انٹرنل پلاننگ کے تھرو یا ایکسٹرنل پلاننگ کے تھرو. تو یہ ساری پاسبلٹیز پاکستان میں ہو سکتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی مصنوعی ذہانت ایک بہت اسپیڈ سے چل رہی ہے, اینڈ آور ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, انٹرپریٹ اٹ, گورن اٹ, جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا, ابھی بہت لمیٹڈ ہے. یہ پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے, باقی دنیا بھی اس چیز کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہے, اینڈ ہر ایسپیکٹ سے اسٹرگل کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں آئی واز پارٹ آف اے ڈسکشن ویئر پیپل ور ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی کے تھرو اگر آپ بیٹلز کا ایک نیا گانا بنا سکتے ہیں, کسی کو ینگ بنا کے مووی میں ڈال سکتے ہیں, اس کی ایتھیکل امپلیکیشن کیا ہے, اینڈ وی ڈنٹ گیٹ اے کلیئر آنسر ٹو دیٹ. تو اسی طرح political, ethical people don't have hard answers. We're still trying to understand these things. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ so I definitely agree کہ پاکستان میں وہ چیز استعمال ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان میں اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا, that is the thing that is worth figuring out. Because I also think کہ جب آپ اس کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, امریکہ میں وہ ایک سوئنگ ووٹرز کا کانسیپٹ ہے. The people who are in the elections have a pretty good sense for ان لوگوں کے بیسس پہ الیکشن ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو بڑے ٹارگیٹڈ طریقے سے I feel like, or it seems like it is possible to kind of target people with specific misinformation that influences the elections. Does that same thing apply to Pakistan? I'm not sure about that fully, just because I think the data might not be the same, the influence might not be the same. اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ پاکستان میں لوگ کس بیسس پہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں, اٹ مائٹ بی بیک گراؤنڈ, پرسنل لوئلٹی, فیملی لوئلٹی, اور بہت سے فیکٹرز ہیں جس کے بیسس پہ لوگ ووٹ کرتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو شاید اس طرح کا ایک ٹارگیٹڈ کیمپین میں بی از ناٹ possible or relevant to Pakistan, and that's why لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز میں جس طرح سے باقی دنیا میں استعمال ہوا, شاید استعمال تو اس ٹیکنالوجی کا ہو سکتا ہے, کتنا کارآمد ہوگا اس حوالے سے ہم سوال اٹھا سکتے ہیں. جو جازم آپ نے مثال دی کیمپین میں 2016 کے جو امریکی الیکشن میں, اس سے پہلے بھی ہم اس میں دیکھ چکے کہ جو بریگزٹ تھا انگلینڈ میں خاص طور پہ, اس کا کیس بھی کافی مشہور ہوا. آپ اگر ان کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھا سکیں کہ یہ کس طرح سے ہوا. Yeah, those are two great examples because they're very relevant to کہ large scale پہ آپ ایک political impact کیسے کر سکتے ہیں. And I think specifically Cambridge Analytica والا case تو بہت high profile ہوا because maybe it was not perceived at the time, لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ this was something that happened, and اس کی وجہ سے سارا social media and ease of content generation and dissemination پہ دوبارہ ان کو ایک analysis کرنا پڑا. I think what would have made it possible for that to happen is really کہ فیس بک جیسے پلیٹ فارم پہ اتنی آپ کے پاس گرینیولر ڈیٹیل ہے, اتنی پریسائز مارکیٹنگ ڈیٹا ہے کہ یہاں پہ کون لوگ ہیں, وہ کیا ان کا کنزیومر بیہیویئر ہے, آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, ان کو ٹریک کر سکتے ہیں, which is why it was possible to do something like this. My perception right now is کہ maybe پاکستان میں that is not comparable simply because جس طرح وہی کہ ایک مارکیٹنگ کیمپین آپ فیس بک میں ایک ویسٹرن کنٹری میں چلاتے ہیں, آپ کو ایک بہت فائن ٹیوننگ ملتی ہے آن ہاؤ ٹو ٹارگیٹ پیپل, بٹ پاکستان میں اٹس ہارڈر جسٹ بیکاز the data is less, the reach is less, the way people use it is different. So I think totally agree کہ it is possible to create misinformation, create fake content, distribute it, but ایک targeted طریقے سے کرنا, ایک specific goal کے طریقے سے کرنا, I think is quite hard. I think it is possible to do it on a mass scale, but then again I question کہ how much influence does it have on people's actual interest and capacity to vote. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے یہ بھی چیلنج ہے. تو عام لوگوں میں جو مصنوعی ذہانت یا AI ٹیکنالوجیز کے بارے میں آگہی اور سمجھ کی کمی ہے, انتخابات میں اس کے استعمال سے منسلک جو خطرات ہیں وہ کیسے اس میں ایڈ اپ ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم ان سے نمٹنے کے لیے بات کرتے ہیں تو کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ Yeah, I mean that's the kind of thing جس پہ ابھی ایک کلیئر آنسر نہ آپ کو پاکستان میں ملے گا نہ کہیں اور ملے گا. As you've mentioned کہ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہے, اینڈ وہ چیز ابھی I would say پاکستان میں میرے گرد, اینڈ آف کورس میرا بھی ایک نیش ہے of the people around me that I interact with,
وہاں پہ اویئرنیس تو ہے کہ اے آئی از اے بگ تھنگ اینڈ پیپل آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں, اس کی پازیٹیو امپلیکیشنس کیا ہوتی ہیں, لیکن اس کے رسک بھی کیا ہو سکتے ہیں. بٹ آئی وڈ سے جنرلی پیپل آر not very well educated specifically on the biases and limitations of AI, کہ جب AI content بنتا ہے اس میں biases automatically کہاں سے آتے ہیں, because وہ بھی خود ایک academic field ہے جس کو سمجھے بغیر you cannot use AI responsibly. جو پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پہ آپ سمجھتے ہیں پھر کچھ تشویش ہونی چاہیے؟ I think it needs to be probed into in general. Do we have the time, the capacity, the resources to do that? Abhi probably not, and I guess that is true of the world as a whole. They're not going to stop and wait for AI to be understood better, to be governed better before وہ فیصلہ کریں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. لیکن as a long term goal for Pakistan, to understand it, to think about its implications, to educate people, to be in line with what's happening in the rest of the world is definitely a goal. تو ڈیپ فیک جاذب جس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور اس سے غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں, یہ بتائیے کہ اس کے توڑ کے لیے مصنوعی ذہانت یا اے آئی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ Yeah, that's also an academic area right now. People have come up with different ways کہ اس کے origin اور اس کے signatures اور اس کے sources کو identify کر کے بتا سکیں کہ یہ deep fake ہے یا کس version کا fake ہے. لیکن اس میں بھی 100% certainty is not there. اس کی اگر آپ analogy لیں جو چیٹ جی پی ٹی کا بہت لوگوں کو concern ہے کہ جی plagiarism ہے, copying ہے, cheating ہے, لیکن وہاں پہ بھی the conclusion people are coming to right now is کہ آپ کوئی بھی جتنا بھی اچھا ٹول بنا لیں, it's not 100% correct and sure about کہ یہ plagiarism ہے کہ نہیں. اسی طرح deep fakes میں بھی right now to say with full confidence is not possible. What does happen is that لوگوں کو خود ایک sense ہوتی ہے کہ a lot of misinformation is out there, so don't believe everything right away. جو ایک general skepticism ہے وہ تو آپ کو لوگوں میں نظر آئے گی. The technology is still trying to catch up, but the potential misuse of it is ahead at the moment. جو ابھی تک وہیں پہ ہے. جازب لاسٹ پہ ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ انتخابات میں مصنوعی ذہانت کا استعمال جو ہے اور اس کے کنٹرول کو روکنے کے لیے کس قسم کا قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے, اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے دنیا میں کہیں؟ I think definitely background میں کام ہو رہا ہے. اس کا ایک kind of obvious and agreed upon application جو effectively کہیں استعمال ہوا ہے, that is not there. اس پہ probe ہوا ہے, اس پہ کچھ assessment ہوئی ہے, اس کی کچھ research ہوئی ہے, but it's not easy to bring large scale change in these large institutions کہ جی الیکشن کا ایک process ہے, اس کو آپ پورا change کریں, سارے information کو review کریں. So we are at that tricky point this year. Lots of elections, not a lot of governance on how AI can be used, so there are potential implications. But I think the goal is in the near future. This is something to be pursued. کیا جا سکے گا. بہت شکریہ جازب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح سے رول پلے کر رہی ہے پالیٹکس میں اور آن ورڈ اس کو کب کیسے کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. Thank you. امریکہ میں بھی اس سال صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پیو ریسرچ کے مطابق اس کے سرویز سے انہیں پتہ چلا ہے کہ امریکیوں کی اے آئی کے اپنی زندگیوں میں بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش بڑھ رہی ہے. پیو ریسرچ کے مطابق اس وقت 52% شہریوں کو اپنی روزمرہ زندگی, کام کی جگہ اور صحت کے شعبوں میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر تشویش ہے, جبکہ صرف 10% اس حوالے سے مطمئن ہے. 36% کا ملا جلا رد عمل تھا. امریکیوں کو خاص طور سے ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ملازمتوں کے کھو جانے پر تشویش ہے. سروے کے مطابق مجموعی طور پر امریکیوں کی رائے اس بات پر منحصر ہے کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کیسے اور کیوں کیا جا رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی 2024 کی گلوبل رسک رپورٹ کے مطابق اگلے 2 سالوں میں عالمی سطح پر ایک بڑا خطرہ بہت سے ممالک میں غلط اور جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ ہوگا, جس سے معاشرتی اور سیاسی تقسیم پیدا ہو سکتی ہے. اور ایسی معلومات کی تیاری, آسانی سے اور انہیں پھیلانے میں مصنوعی ذہانت کا استعمال دنیا بھر میں حکومتوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. یہ سال امریکہ میں بھی صدارتی انتخابات کا سال ہے. وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سیاست اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماہر ڈاکٹر ڈیرل ویسٹ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ میں اس بارے میں کیا خدشات ہیں اور یہاں انہیں دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں اس سال قومی انتخابات ہوں گے, جن میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی اپنا ووٹ ڈالے گی. ووٹنگ کے عمل میں مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ممکنہ منفی اثر ماہرین اور حکومتوں دونوں کے لیے باعث تشویش ہے.
ٹیکنالوجی نے طاقتور ٹولز کو عام لوگوں کی سطح پر پہنچا دیا ہے، لہٰذا کوئی بھی جعلی ویڈیوز اور جعلی آڈیو ٹیپس بنا سکتا ہے جو مکمل طور پر مستند نظر آئیں گی۔ لوگ اصلی اور نقلی کی تمیز نہیں کر پائیں گے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ گمراہ کن معلومات کا استعمال انتخابات کے موقع پر ایسے ممالک کے لیے خاص طور سے تباہ کن ہو سکتا ہے جہاں پہلے سے ہی گہری سیاسی تقسیم موجود ہو اور جواب دہی کے نظام کمزور ہوں۔ اگر ملکوں میں قانون کی مضبوط حکمرانی نہیں ہے تو وہ خطرے میں ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ اگر ٹیکنالوجی کا غلط استعمال غیر قانونی نہیں ہے، اگر جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں، اس کی لوگوں کو کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی تو ہر کوئی کرے گا۔ امریکہ میں اگرچہ قانون کی مضبوط حکمرانی ہے، لیکن جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیے گئے گمراہ کن مواد کی روک تھام کے طریقوں اور ضابطوں پر ابھی یہاں بھی بحث جاری ہے۔ یہی نہیں، یہاں پائی جانے والی گہری سیاسی تقسیم کے باعث صدارتی انتخابات کے اس اہم سال کے دوران اے آئی کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر یہاں بھی بڑی تشویش ہے۔ حال ہی میں ریاست نیو ہیمپشائر کی پرائمریز کے دوران صدر بائیڈن کی آواز میں ڈیموکریٹک ووٹرز کو ڈیپ فیک روبو کالز کی گئی جس میں انہیں ووٹ نہ ڈالنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بالکل بائیڈن کی طرح اس نے مالارکی کا لفظ استعمال کیا جو صدر کے پسندیدہ الفاظ میں سے ایک ہے، لہٰذا آپ ایک ایسی صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں جہاں اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے گا جس میں امیدوار وہ کہتے یا کرتے نظر آئیں گے جو انہوں نے حقیقت میں نہیں کہا یا کیا ہوگا، لیکن ایک خطرہ ہے کہ لوگ اس پر یقین کریں گے اور یہ ووٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ڈیرل ویسٹ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال نسبتاً نیا ہونے کے باعث حکومتیں اس کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے پورے طور سے تیار نہیں۔ اگر کوئی قانونی پابندیاں موجود نہیں، لوگ انتخابی مہم میں جدید ترین ٹیکنالوجیز استعمال کریں گے۔ ریڈیو کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، ٹی وی کے ساتھ بھی اور اب انٹرنیٹ کے ساتھ بھی۔ اس لیے ہمیں برے رویوں کی روک تھام کے لیے قواعد کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ پروپیگنڈا پوری طاقت سے واپس لوٹ رہا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ خود امریکہ جیسا جدید ملک اس سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں۔ سال 2023 میں امریکی سینٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے متعلق تقریباً 22 سماعتیں منعقد کی۔ ان میں گوگل، فیس بک، اوپن اے آئی، ایکس یا ٹویٹر سمیت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سربراہان اور نمائندے امریکی قانون سازوں کے سامنے پیش ہوئے۔ اے آئی غلط معلومات اور گمراہ کن معلومات کو اس پیمانے اور رفتار سے پھیلا سکتی ہے جس کی نظیر موجود نہیں۔ ہمارے پاس ان ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے متعلق مناسب حفاظتی انتظامات نہیں ہیں۔ ہر طرح کے مسائل ہوں گے اور ابھی اس میں سے بہت ساری چیزیں دراصل غیر قانونی نہیں ہیں۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہت بہتر شفافیت ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر ایک قانون جو متعارف کروایا گیا ہے جس کے تحت یہ لازمی ہے کہ اگر لوگ انتخابی مہم میں اے آئی سے تیار کردہ تصاویر کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں یہ حقیقت بتانا ہوگی تاکہ ووٹرز اس کو مد نظر رکھ سکیں۔ اسی بارے میں ایک بڑی اور اہم توقع ان ٹیکنالوجی کمپنیز سے بھی ہے جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پر مبنی اپنی جدید ترین مصنوعات لوگوں کی پہنچ میں لا رہی ہیں۔ امریکہ میں عوامی نمائندوں، سیاستدانوں اور دوسرے حلقوں کی جانب سے دباؤ کے بعد گوگل نے کہا ہے کہ وہ انتخابی سوالات کو اپنے اے آئی چیٹ باٹ تک محدود رکھے گا، جبکہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے الیکشن کیمپینز کے اپنے اے آئی اشتہاری ٹولز استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ باوجود اس کے کہ بڑی ٹیک کمپنیاں غلط مواد کو روکنے اور اس کا پتہ لگانے کے طریقے اپنا رہی ہیں، ماہرین کو شدید خدشات ہیں کہ یہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ہونے والے الیکشنز میں مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔